قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج اس دن جب ہم یسوع کی صلیبی موت اور اس کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں، آئیے کتاب مقدس میں سے ہم سیکھیں منصف اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی، انجسٹس ٹو دا سپریم جسٹس، جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، جو سب سے بڑا جسٹس ہے، عدل کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع تمام جہان کا منصف اعلیٰ ہے۔ He is the supreme justice of the whole world۔ دنیا بھلے اسے مانے یا نہ مانے، لوگ اسے قبول کریں یا نہ کریں، لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہ کہتے رہیں، بالآخر ہر ایک کو اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ تمام زندوں کا اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ وہ تمام جہان کا منصف ہے۔ زمین پر جتنے بھی جج ہیں، عدالتیں کرنے والے ہیں، فیصلے کرنے والے ہیں، ہر ایک اس کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوگا، کیونکہ یسوع سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے اور تمام جہان کا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں، تمام جہان کا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ خود کہتا ہے عدالت کا سارا اختیار، سارا کام خدا باپ نے بیٹے کے سپرد کیا ہے، اور وہ آنے والا کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ وہ خود کہتا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تخت لگائے گا، عدالت کرے گا، وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، کسی کو بادشاہی اور کسی کو ہمیشہ کی آگ کے سپرد کرے گا۔ یسوع تمام دنیا کا انصاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا جج ہے، سب سے بڑا جسٹس ہے، اور یسوع راستی سے، صداقت سے انصاف کرتا ہے اور کرے گا۔ اس کی عدالت راست ہے، درست ہے، اس میں جھوٹ نہیں چل سکتا، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی بدی ٹھہر نہیں سکتی۔ وہ سچائی سے، راستی سے عدالت کرتا ہے۔ کوئی کہیں سے تفتیش اپنی مرضی کی کروا کے گواہیاں اپنے حق میں اس کی عدالت میں کروا لے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی عدالت میں ہر چیز بالکل شیشے کی طرح کہتے ہیں صاف، دن کی طرح روشن، کوئی بھی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چھپا سکے گا، اسے کوئی چیٹ نہیں کر سکتا، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ سچائی سے عدالت کرتا ہے، کھوٹ نہیں اس کی عدالت میں، کوئی الزام نہیں لگا سکے گا کہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ وہ خود سچائی سے، راستی سے، درستی سے بالکل کھرا انصاف کرنے والا ہے۔ اس کی عدالت میں کھوٹ نہیں، وہ بالکل سچائی سے، راستی سے عدالت کرتا ہے۔ اور یسوع نے کبھی کوئی فیصلہ کسی کی سفارش کی بنا پر نہیں کیا۔ یہ ایسا جج ہے، یہ ایسا انصاف کرنے والا ہے۔ زمین پر لوگ ڈھونڈتے ہیں، کسی کے ہاتھ ہمارا فیصلہ ہے تو اس کا کوئی تعلق دار مل جائے، رشتہ دار مل جائے، دوست مل جائے، کوئی اس کا آگے کوئی سیکریٹری مل جائے، کوئی منشی مل جائے، کوئی اس کا فرنٹ مین مل جائے، کوئی اس کا ایجنٹ، دلال مل جائے جو ہماری ڈیل کروا دے تاکہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے۔ سفارش کر دیتے ہیں لوگ، ہمارا بندہ ہے ذرا خیال رکھنا۔ سفارشیں ہم ڈھونڈتے ہیں، لیکن یسوع کی عدالت میں کسی کی سفارش نہ کبھی چلی ہے نہ چلے گی۔ وہ ایسا انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے کہنے میں آ کر فیصلے نہیں بدلتا۔ بہت پیارا شاگرد تھا یوحنا،
لکھا ہے اس کے بارے میں اس سے یسوع محبت رکھتا تھا، ماں بھی اسی کے سپرد کی کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے کہا دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ وہ شاگرد اسی وقت سے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں آ جاتی ہے، یوحنا کی، یعقوب کی ماں آ جاتی ہے یسوع کے پاس اور کہتی ہے یہ بس کر دے کہ تیری بادشاہی میں میرے بیٹے ایک تیرے دائیں ہو ایک تیرے بائیں ہو، سجے کھبے میرے پتر ہوں دو میں۔ دیکھو سفارش کیسی۔ خداوند یسوع نے کہا یہ جو کچھ تو مجھ سے کہہ رہی ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہہ سکتی تھی میرے پتر پہلے دن تو تیرے نال نے، میرے بیٹے پہلے دن سے تیرے ساتھ ہیں، تیرے پیچھے پیچھے ہیں، جہاں جہاں تو جاتا ہے تیرے ساتھ رہتے ہیں، جتنے معجزے تو نے کیے یہ ہر معجزے میں تیرے ساتھ ہیں، جہاں پورے 12 کے 12 نہیں تھے وہاں یہ 3، ان میں سے 2 میرے بیٹے یعقوب اور یوحنا، تو اتنے اہم ہیں میرے بچے، تو نے ان کو اپنے 3 کے بہت اندرونی حلقے میں رکھا ہوا ہے، بہت قریب رکھا ہے، تو میں کیا کہتی ہوں تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور دوسرا تیرے بائیں ہو۔ لیکن خداوند یسوع اس کی بھی بات نہیں مانتا، جو تو مانگ رہی ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ کون سی چیز مشکل ہے یسوع کے لیے؟ لیکن اس کو منع کر دیا کہ جو کچھ تو کہہ رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا کہ میرے دائیں بائیں کون ہو، یہ فیصلہ باپ نے کرنا ہے۔ میں تو سب سے پیار کرتا ہوں، میں نے یہ اختیار باپ کو دیا ہے، باپ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ میرے دائیں بائیں کون ہوگا۔ میں نے اپنی مرضیاں باپ کے سپرد کی ہوئی ہیں، اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں تجھے کوئی دلاسا کوئی آسرا نہیں دینا چاہتا۔ یہ پتہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے صلیب پہ لٹکے ہوئے بھی ڈاکو سے کہہ دیا میں تجھ سے کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہ اس ماں کی سفارش نہیں مان رہا۔ کہہ بھی سکتا تھا ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن سفارش نہیں چلی۔ اسے معلوم ہے شریعت میں منع ہے تو کسی کا منہ دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، چہرے دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے۔ یہ بہت پیار کرنے والا ہے، یہ بڑی عزت کرنے والا بندہ ہے، چلو اس کی مان لیتے ہیں اور فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ یسوع ایسا نہیں کرتا، نہ اس نے کسی کی سفارش قبول کر کے فیصلہ کبھی کیا، نہ آئندہ کبھی کرے گا۔ یسوع نے کوئی فیصلہ ہجوم کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا۔ آ گیا تھا بڑا ہجوم ایک عورت کو لے کر کہ ہم نے اسے غلط کاری کرتے ہوئے پکڑا ہے، تو بتا اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ گروپ بن کے آ گئے تھے یسوع کے پاس، اس عورت کو لے آئے کہ فیصلہ کر، تو حکم کر، شریعت کہتی ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اب وہ یسوع سے فتویٰ لے رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں تو اس پر موت کا حکم لاگو کر۔ یسوع نے اس ہجوم کے دباؤ میں آ کر اس عورت پر موت کی سزا کا فتویٰ نہیں دیا۔ دباؤ میں نہیں آیا وہ کہ بڑا گروپ ہے، بڑا ہجوم ہے۔ یسوع ہجوم کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا، یسوع سچائی سے فیصلے کرتا ہے۔ یسوع قریب کے لوگوں کی سفارش پر بھی فیصلے نہیں کرتا، ہجوم کے دباؤ میں بھی آ کر فیصلے نہیں کرتا۔ جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں یسوع فیصلہ نہیں کرتا، وہ ایسا منصف ہے۔ جب تک ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں وہ کسی پر سزا کا حکم نافذ نہیں کرتا۔ اسے معلوم تھا اگر پکڑے گئے ہیں تو بندہ کہاں ہے، یہ تو اکیلی پیش کی گئی ہے، کیونکہ زناکاری کے مجرم 2 ہوا کرتے ہیں، کم از کم 2، دوسرا کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں۔ قانون کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، انصاف جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ تو تم نے پورا نہیں کیا۔ جو مجرم پکڑے ہیں ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو لے آئے ہو، دونوں کو لے کر آؤ، وہ بندہ کون ہے؟ پھر دونوں سے پہلے پوچھا جائے گا تم نے کیا کوئی صفائی میں بات کہنی ہے؟
جب تک قانون کے تقاضے پورے نہ ہوں یسوع کسی کو سزا نہیں دیتا۔ ماں باپ تفتیش تحقیق کر لیا کرو، ایویں بچوں کے پیچھے نہ چڑھ جایا کرو کہ تم نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ اور ماں باپ پہلے سمجھو کہ آپ کے بچے نے کوئی غلطی واقعی کی ہوئی ہے، اس لیے کوئی شکایت لگا رہا ہے نا۔ کئی مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں میرے بچے دی مخالفت ہی ہے، انہوں نے میرے جمے چنگے ہی نہیں لگتے، اتنا انہاں دے مگر پئے رہندے نے۔ وہ حقیقت بتا رہے ہیں، سگریٹ پیتا ہے، باہر جوا کھیلتا ہے، باہر بری محفل میں بیٹھتا ہے، یہ اسکول نہیں جاتا، بھاگ جاتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کو، اور آپ کہتے ہیں نا میرا تو سویرے دودھ نال تو آ کے کھلیا ہے۔ کوئی بتا رہا ہے تو اس پہ غور کرو، تفتیش تحقیق تقاضے سارے پورے کرو، پھر کوئی فیصلہ کرو یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ یسوع ایسے کرتا ہے، وہ بغیر انصاف کے تقاضے پورے کیے کسی کو سزا نہیں دیتا اور نہ دے گا۔ یسوع کے ساتھ جو منصف ہے، راستی سے عدالت کرتا ہے، سفارشیں قبول نہیں کرتا، دباؤ قبول نہیں کرتا، تقاضے پورے کرتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ کس نے کی؟ اس کی قوم نے۔ وہ جن کو روٹیاں کھلاتا رہا، جن کے بیمار چنگے کرتا رہا، جن کے کوڑی پاک کرتا رہا، جن کے لنگڑے چلاتا رہا، جن کے اندھے ٹھیک کرتا رہا، جن کے مردے زندہ کرتا رہا۔ کبھی کبھی تو وہ ہجوم شور مچاتا ہے، ابن داؤد کو ہوشانا، بڑی تعریف کے نعرے، ہوشانا ہوشانا تو ہمارا بادشاہ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی نہ احساس کیا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہوا ہے، اس نے ہم پہ کیا کیا نیکیاں کی ہوئی ہیں، اس نے ہم پہ کیا کیا مہربانیاں کی ہوئی ہیں۔ چلانے لگے اسے صلیب دو۔ اس کی اپنی قوم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ انہوں نے یہ بھی نہ پوچھا میرے فلاں رشتہ دار کو اس نے آنکھیں دی ہیں، فلاں بندہ میں جانتا ہوں وہ پہلے کوڑی تھا اب پاک صاف ہے، میں اس شہر کا ہوں، نائن شہر کا ہوں جہاں کی بیوہ کا لڑکا اس نے میرے سامنے زندہ کیا۔ کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے اپنے گھر میں یا جس کو خود کو یسوع نے کوئی شفا دی ہوگی، ذرا احساس نہ کیا کہ اس کے بارے میں تحقیق ہی کر لیں کہ کیوں اس کو مارنا چاہتے ہیں، کیوں اس کو صلیب چڑھانا چاہتے ہیں۔ بس پاکستان میں سڑک پہ کیا ہوتا ہے، دو بندے کسی تیسرے کو مارنے لگے، ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، پوچھتے نہیں کیا ہے، پھڑو پھڑو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو۔ ایک صحافی نے، جرنلسٹ نے ایک بندے کا انٹرویو کیا، اس نے اسے ٹارگٹ کیا کہ یہ گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے، ٹریفک کے سگنل توڑ رہا ہے۔ اس کو جا کے پوچھا تو کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کہتا سارے لگے تھے میں بھی کرنے لگ گیا۔ وہ پرابلم کا پتہ، مسئلے کا پتہ، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، سارے کر رہے تھے میں بھی شروع ہو گیا۔ تو اس کی اپنی قوم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، جس نے ان کے ساتھ نیکیاں کی، بھلائیاں کی، جو ان کو نجات دینے آیا، سلامتی دینے آیا تھا، اسے انہوں نے رد کیا اور اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ اس کے شاگردوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک نے تو بیچ دیا، دوسرے نے 3 بار انکار کر دیا، باقی سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک تو چادر چھوڑ کے بھاگ گیا، گتسمنی میں سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر پیچھے پیچھے گیا، 3 بار انکار۔ 12 میں سے کس شاگرد نے اس رات یسوع کے ساتھ وفا کی اور انصاف کیا اور کہا یہ میرا استاد اور میرا خداوند ہے، جب تک میں یہاں ہوں تم اسے چھو نہیں سکتے؟ لکھا ہے سب اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ یسوع نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم سب چلے جاؤ گے۔ لکھا ہے تم پراگندہ ہو جاؤ گے، میں بھیڑوں کو پراگندہ کروں گا، چرواہے کو ماروں گا، تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گے۔ وہ اتنے دکھ اور تکلیف میں ہے کہ اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر گر رہا ہے، اور اس کے شاگرد آرام سے سو رہے ہیں۔ وہ انہیں آ کے کہتا بھی ہے کہ میں بڑے دکھ سے گزر رہا ہوں، میرے ساتھ جاگو اور دعا کرو۔ کہہ کے پھر چلا جاتا ہے باپ سے بات کرنے، پلٹ کے آتا ہے تو وہ پھر سوئے ہوئے ہیں۔
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو تمہارے لیے پوری رات پہاڑ پہ جاگ کے دعا کرتا رہا اور پھر جب نیچے اترا تو تمہیں اس نے رسول چنا تھا۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 6۔ ساری رات یسوع دعا میں ٹھہرا اور واپس اترا پہاڑ سے، تو تمہیں 12 لوگوں کو اس نے رسول چنا تھا۔ اب اس کے لیے تم گھڑی بھر جاگ نہ سکے؟ پھر اس کا گلہ اور شکوہ تو واجب ہے نا۔ جو رات جاگ کے دعائیں تمہارے لیے کرے، تم اس کے لیے ایک گھڑی نہ جاگ سکے؟ یہ انصاف ہے کہ بے انصافی ہے؟ وہ جس نے انہیں اختیار دیا کہ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ، بیماروں کو چنگا کرو، کوڑیوں کو پاک کرو، لنگڑوں کو چلاؤ، اندھوں کو آنکھیں دو، وہ جس نے یہ اختیار دیا کہ تمہارے سائے میں پڑے ہوئے مریض شفا یاب ہو جائیں گے، وہ اسے چھوڑ گئے، اس کا انکار کر دیا، ایک نے بیچ دیا۔ اس کے اپنے شاگردوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی۔ یسوع کے ساتھ یہودی رہنماؤں نے ناانصافی کی، سردار کاہنوں نے، فریسیوں نے، فقیہوں نے، جو قوم کے بڑے تھے، انہوں نے یسوع کے ساتھ ناانصافی کی۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نے غلط فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ شریعت میں حکم ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا، لیکن یہ ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ جھوٹی گواہیاں۔ ارے بتاؤ کوئی تو گواہی لے کے آؤ، اور کسی بات پہ متفق ہو ہی نہیں رہے۔ یہ بھی ایسی گواہی نہیں ہے کہ اس کو موت کی سزا دی جا سکے، یہ بھی ایسی نہیں ہے، یہ بھی ایسی گواہی نہیں ہے۔ پریشان ہے، اب کیا کریں؟ نہ رات کو اس کو گرفتار کرنے کا حق تھا انہیں، کیونکہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس تھا ہی نہیں۔ کوئی اپلیکیشن گئی ہو اس کے خلاف کہ اس نے میرا بٹوا چوری کر لیا، اس نے مجھے بیمار کر دیا، اس نے مجھے زخمی کر دیا، اس نے میرا مال چھین لیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں جو کہتا کہ یسوع نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے۔ اس کے خلاف تو کہیں کسی عدالت میں کیس چل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے خلاف کسی نے اپلیکیشن ہی نہیں دی ہوئی تھی۔ گرفتار کر کے لے گئے، کیوں؟ کیس بعد میں بنائیں گے، وہ بعد میں کیس ڈھونڈ رہے ہیں، اب کیس کون سا ڈالنا ہے۔ یہ بھی ناانصافی ہے۔ گرفتار پہلے کر لیا، کیس بعد میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پتہ پھر کیس کون سا بنایا؟ اس نے خود کو کہا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، سو اسی لیے اس کو موت کی سزا دے دو۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا انہیں ملا نہیں جو یسوع پہ الزام لگا سکتا۔ اسی کے اپنے منہ کے الفاظ پکڑے اور ایسے ہی کیس بنا دیا۔ رات بھر لگے رہے، کوئی تو گواہی لاؤ، کوئی نہیں ملی۔ میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں، اگر تو ستودا کا بیٹا ہے، جس کی تعریف سب سے زیادہ ہے، وہ یہوہ نام نہیں لیتے نا، وہ دوسرے لفظ استعمال کرتے، آدونائی کہہ دیا، دا ہولی نیم کہہ دیا، خداوند کہہ دیا، ستودا یعنی وہ جس کی تعریف سب سے زیادہ ہوتی، اگر تو اس کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے کہا ہاں میں ہوں، اب سے تم ابن آدم کو بادلوں پر آتے فرشتوں کے ساتھ دیکھو گے جلال میں۔ کہا بس یہی چاہیے تھا ہمیں، تو نے خود کو کہا تو خدا کا بیٹا ہے، لو ہو گیا کام۔ کیسی ناانصافی ہے، جو سچ بول رہا ہے اس کو سزائے موت۔ قسم دے کہ تم نے کہا ہم سے سچ کہہ دے، اس نے سچ کہہ دیا اور اسی پہ سزائے موت۔ یہ ناانصافی ہے۔ عدالت رات کو انہیں لگانی نہیں چاہیے تھی، الزام سے پہلے اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گرفتار کر کے بعد میں الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا لگائیں، یہ ناانصافیاں ہیں۔ یسوع کے ساتھ ان لوگوں نے کی۔ یسوع کے ساتھ رومی حاکم نے ہجوم کے دباؤ میں آ کر ناانصافی کی۔ پلاطوس نے بڑی کوشش کی، میں تو اس میں کچھ جرم نہیں پاتا، تم نے حسد سے پکڑوایا ہے، تم اس کی تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اس کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اس کے اختیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تم نے حسد سے اسے پکڑا ہے اور اب میرے حوالے کر رہے ہو۔ اس کا خون کیوں میری گردن پہ ڈالتے ہو؟ ہاتھ دھو دیے، میں بری ہوں اس کے خون سے، تم جانو اور یہ جانے نہیں، تو جانتا ہے ہم اسے موت کی سزا نہیں دے سکتے، تیرا حکم چلے گا، تو سائن کرے گا تو اسے موت کی سزا ہوگی، کیونکہ تیرے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔
لوگوں کو پیچھے چڑھا دیا، ہجوم لے آئے، ہجوم۔ یہ یاد رکھے ہجوم ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے۔ لوگ دکھائیں میرے ساتھ دیکھو کتنے لوگ ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے۔ سردار کاہنوں، فقیہوں اور فریسیوں کے ساتھ پورا یروشلم تھا، کیا وہ ٹھیک تھے؟ وہ چلائے، انہوں نے دباؤ ڈالا کس پر؟ پلاطس پر۔ پھر وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا شہر میں فساد ہی نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے میں ایک بندہ چھوڑ دیتا ہوں، برابا۔ کہا نہیں، وہ نہیں چاہیے، ہمیں یسوع کی صلیب پر موت چاہیے۔ اس نے کہا یہ تو میرے سر کو آ گئے، اب کیا کروں؟ جان بچاؤ بھائی اپنی، یہ ساری بریگیڈ میرے خلاف ہو جائے گی، ادھر میرے پھٹے چک دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، جو چاہیے لے لو، یہ رہا موت کا پروانہ، اور جاؤ اور اسے مصلوب کرو۔ یسوع کے ساتھ رومی حاکم نے ناانصافی کی، اسے معلوم تھا یہ بے گناہ ہے، ہجوم کے دباؤ میں آ کر اس نے فیصلہ کر دیا۔ کیا کچھ لگتا ہے ایسا کہ یہ آج بھی ہو رہا ہے کہیں؟ کیا یسوع کے شاگردوں کے ساتھ ہو نہیں رہا؟ یہ مسیحی ایمانداروں کے ساتھ ہو نہیں رہا؟ لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بس ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، کسی کی تقریر سن لیتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں۔ نہ کوئی جج کیس سننے کی کوشش کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو بے گناہ لکھ بھی دیا تو رات سے پہلے میں مارا جاؤں گا۔ یہ آج بھی ہو رہا ہے، یہ ناانصافی یسوع کے ساتھ ہوئی تھی، آج اس کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، پولیس، وکیل، جج کوئی مدد نہیں کر سکتا، سب دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو رہا ہے، یسوع کے ساتھ یہ ہوا۔ جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے اس کے ساتھ بے انصافی ہو گئی۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، یسوع نے ہمیں نمونہ دیا ہے، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی، برداشت کرنا۔ یسوع نے بھی برداشت کیا۔ اپنوں کی طرف سے ناانصافی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی طرف سے ناانصافی، اپنی قوم کی طرف سے ناانصافی، لیڈرز، رہنماؤں کی، حکمرانوں کی طرف سے ناانصافی، کہیں انصاف نہیں ملتا۔ یسوع نے ہمیں سکھایا ہے تمہارے ساتھ بے انصافی بھی ہو تو برداشت کرو۔ وہ جو انکار کرنے والا تھا نا، اسے معلوم تھا مجھ سے ناانصافی ہو گئی ہے، مجھے چاہیے تھا کہنا پہلے مجھے صلیب دو۔ رویا بڑا، اور پھر لکھتا ہے، پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے 19ویں آیت سے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے ساتھ دکھ اٹھا کر تکلیفوں کو برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ یسوع نے ناانصافی برداشت کی، زمین پر اس نے برداشت کی ناانصافی، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ جب وہ ساری ناانصافیوں کو ظاہر کرے گا، ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا تھا چھاتی پیٹیں گے، جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ پچھتائیں گے۔ اگر مسیح کے پیروکاروں کے ساتھ، اس کے ایمانداروں کے ساتھ، اس کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ بھی کہیں بے انصافی ہوتی ہے تو یاد رکھیں زمین پر تو لوگ جیت جائیں گے، لیکن جب سب سے بڑا منصف عدالت لگائے گا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، اور جو ناانصافی کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں وہ ان کی بھروائی کرے گا، وہ ان کا مددگار ہوگا۔
کیونکہ اس کی عدالت میں نہ سفارش چلتی ہے، نہ ہجوم دباؤ ڈال سکتا ہے۔ وہ سچائی سے انصاف کرتا ہے، راستی سے عدالت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اس نے دکھ اٹھانے سے پہلے بتا دیا کہ میں بادشاہی میں بھی بھیجنے کا اختیار رکھتا ہوں اور ہمیشہ کی آگ میں بھیجنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں۔ ثبوت اس نے دیا صلیب پر، جب ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ناانصافی سہتے ہو، خدا کے سپرد کرو، خداوند خود بدلہ لے گا۔